آج ایک تاریخ رقم ہو گئی جب جسٹس قاضی فائز صاحب نے عدالت کی کارروائی تو صحافی کا سوال سنتے ہی صدر کے چہرے کی روایتی مسکراہٹ جو ہے وہ فوراً کافور ہو گئی۔ بہرحال اس کا جواب دیے بغیر وہ تیز قدموں سے فوراً کہ جن ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنسز فائل ہوئے ہیں تو سپریم کورٹ میں اگلے چند دن بہت ہی اہم کارروائی رہے گی، اور جب وہ چھوڑ کے گئے ہیں تو الحمدللہ وہ بڑھ کر 56,000 کیسز ہو گئے کہ عمر تا بندیال نے کیا کام کیا۔ انہوں نے وقت برباد کیا قوم کا، عوام کا، عدالتوں کا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور تاریخ بدل گئی ہے، کیونکہ ایوان صدر میں آپ یہ دیکھیں کہ اتوار کو ملک کے نئے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں ان کی حلف برداری کی تقریب تھی، تو دربار ہال جو ہے وہ اس کی ضیافت گاہ میں میزبان یعنی صدر مملکت وہ دانتوں والے ڈاکٹر جو ہیں عارف الوی جذبات سے مغلوب ہو کر اس وقت انہوں نے خاموشی سے سر جھکا لیا جب ایک اخبار نویس نے ان سے دریافت کیا کہ ایک لائق قابل عزت جج یا چیف جسٹس کا حلف لیتے ہوئے ان کو کیسے لگا جس کے خلاف 4 سال پہلے انہوں نے خود ریفرنس ارسال کیا تھا تاکہ ان کو عدالتی منصب سے ہٹا دیا جائے۔ تو صحافی کا سوال سنتے ہی صدر کے چہرے کی روایتی مسکراہٹ جو ہے وہ فوراً کافور ہو گئی۔ انہوں نے خود پہ ایک سنجیدگی طاری کرتے ہوئے سر جھکایا، پھر دربار ہال سے رخصت ہوتے ہوئے ایک اخبار نویس نے صدر عارف الوی سے پوچھا کہ عام انتخابات کب ہو رہے ہیں؟ تو وہ رک گئے اور پھر سوال کرنے والے صحافی سے پوچھا کہ یہ تو آپ بتائیں گے، یہ تو آپ کو پتا ہوگا۔ وہ اتنی دیر میں ایک اور صحافی نے صدر عارف الوی سے سوال داغ دیا کہ آپ اٹک کب جا رہے ہیں؟ تو اس پر نے بڑے تعجب سے بے ساختہ ہو کے کہا کہ کیا؟ تو اس نے دوبارہ ضمناً کہا کہ اپنے لیڈر کو ملنے کے لیے اٹک جیل کب جائیں گے آپ؟ بہرحال اس کا جواب دیے بغیر وہ تیز قدموں سے فوراً بورڈ روم کی طرف بڑھ گئے اور وہاں سے آ کے نکل گئے۔ صدر مملکت جو ہیں اس وقت بڑے بھاری قدموں کے ساتھ چل رہی ہیں، کیونکہ جس جج کے خلاف انہوں نے ایک ریفرنس فائل کیا تھا وہی جج اب چیف جسٹس بن کے حلف لے کے چلا گیا ان سے، اور پھر انہوں نے انسسٹ کیا کہ میری اہلیہ جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑی ہوں گی وہاں پہ، اور عارف الوی دیکھتے رہے، تل ملاتے رہے، کچھ کر نہیں سکے۔ بہرحال الیکشن کمیشن نے حلقہ بندی کمیٹیوں کو اپنا کام ہر صورت 26 ستمبر تک مکمل کرنے کی ہدایات کر دی ہیں، اور ترجمان جو ہے الیکشن کمیشن کے ان کے مطابق کمیشن نے حلقہ بندی کمیٹیوں کے کام کے رفتار کا جائزہ لیا، اور ترجمان کے مطابق حلقہ بندی کمیٹیوں کو اپنا کام ہر صورت 26 ستمبر 2023 تک مکمل کرنے کی ہدایات کی گئی ہے، اور ان کو 27 ستمبر کو ابتدائی حلقہ بندیوں کی اشاعت بھی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اب یہ واضح ہے کہ الیکشن کمیشن نے جلد عام انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کا دورانیہ کم کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اب حلقہ بندیوں کی اشاعت جو ہے 30 نومبر کو ہو، اور حلقہ بندیوں کے دورانیے کو کم کرنے کا مقصد یعنی جلد الیکشن ممکن بنانا ہے، اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کا دورانیہ جو ہے وہ 14 دسمبر رکھا ہوا تھا۔ اب آج ایک تاریخ رقم ہو گئی جب جسٹس قاضی فائز صاحب نے عدالت کی کارروائی براہ راست اس قوم کو دکھا کر ایک تاریخی احسان کیا کہ عام آدمی کو بھی پتا چلے کہ سپریم کورٹ اندر سے ہے کیسی، اور ان کی قسمت کے فیصلے کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کہاں ہو رہے ہیں، ہر چیز عوام کے سامنے ہونی چاہیے۔ بہرحال ہمارے معزز جج صاحبان نے عوام کی زبان کے مسئلے کو سمجھتے ہوئے قومی زبان یعنی اردو کا بھی استعمال کیا، یقیناً ایک خوشی کی بات ہے۔ اب اصل امتحان قاضی صاحب کے اوپر یہ ہے کہ کیا میڈیا پہ لگی پابندیاں ختم ہو سکیں گی، کیا پارلیمنٹ خود مختار ہو سکے گی، کیا جمہوری اصولوں کے مطابق سیاسی جماعتوں کو کام کرنے کی آزادی ہوگی، کیا سیاسی انتقام والے مقدمات کا خاتمہ ہو سکے گا، کیا ادارے ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت بند کر دیں گے، ارشد شریف ہو، نواز شریف ہو، عمران خان، ان جیسے لوگوں کے کیسز کا فیصلہ کیا میرٹ پہ ہوگا، کیا عام آدمی کو اب تحفظ ملے گا، کیا وہ خود کو پروٹوکول والوں کے برابر سمجھے گا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ قاضی فائز صاحب ایک بہت مشکل وقت میں ان کو بہت بڑا منصب ملا ہے، ان پہ بڑی بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور ابھی انہوں نے اپنے ساتھی ججز کے اختلاف کا بھی سامنا کرنا ہے، ابھی انہوں نے پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کے ساتھ بینچ کے تعلقات کو بھی دیکھنا ہے، ابھی فوجی عدالتوں پہ قاضی صاحب کا بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ ماضی میں اگر دیکھا جائے تو ملٹری اور عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات لے کر بہت سے ناخوشگوار واقعات پیش بھی آ چکے ہیں، لہٰذا اس وقت فوجی عدالتوں کا معاملہ قاضی صاحب کے لیے انتہائی اہم اور پیچیدہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب قاضی فائز صاحب نے آج عدالت کی کارروائی براہ راست قوم کو اس لیے دکھا کر ایک تاریخی احسان کیا کہ سب کو پتا چلے کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ،
اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ صبح سے لوگ ہر جگہ ایک ہی چیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا دیکھو، سپریم کورٹ کا دیکھو. کم از کم ان کو یہ پتا چل گیا کہ کون وکیل لیت و لال سے کام کر رہا ہے، کون وکیل جو ہے جنون کام کر رہا ہے، اور آرگیومنٹس کیا ہو رہی ہیں، ایویڈنس کیا پیش ہو رہا ہے، تاکہ یہ باہر آ کے جو ہر ایک پریس کانفرنس کرتا تھا سپریم کورٹ کے باہر کھڑا ہو کے کہ میں نے جج صاحب کو یہ بتا دیا تو جج صاحب نے یہ کہا، آج ان کی باڈی لینگویج یہ تھی، تو آج ان کے چہرہ اترا ہوا تھا، اس سے یہ لگ رہا تھا. یہ سب اب لوگ دیکھ رہے ہیں اور فل کورٹ کو دیکھ رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہتا ہوں، ابھی جو میری بات ہوئی ہے وہاں پہ اندرون خانہ جو رپورٹرز جو کور کرتے ہیں کورٹس کو، جن کو کورٹس کی شنید ہوتی ہے، کورٹ کا پتہ ہوتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 9/6 سے یا 10/5 سے یہ فیصلہ آئے گا، اور بندیال صاحب کے کیے ہوئے فیصلے جو ہیں وہ آپ پتہ ہے کہ وہ پھر اڑیں گے. اب اس کے بعد جو بڑا امتحان ہے وہ یہ کہ جن ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنسز فائل ہوئے ہیں قاضی صاحب ان کو کتنی جلدی ٹیک اپ کرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ زیادہ ٹائم لگے گا، میرا خیال ہے کہ وہ بھی جلد از جلد ہوگا. اب وہ جونیئر موسٹ ججز جو سپریم کورٹ کے جج بنے ہوئے ہیں ان کو واپس بھیجنے کا بھی معاملہ آ سکتا ہے، ان کو ان کی متعلقہ ہائی کورٹس کے اندر بھی واپس بھیجا جا سکتا ہے. تو سپریم کورٹ میں اگلے چند دن بہت ہی اہم کاروائی رہے گی، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ہر طرح سے ایک آپ سمجھیں کہ نظروں کا مرکز بنا رہے گا، گہوارہ رہے گا، سب کچھ رہے گا. اینڈ آل روڈز ول لیڈ ٹو سپریم کورٹ. اور اب جو ہے ایک چیز جو ہمیں پتہ چل گئی کہ جب عمر عطا بندیال چیف جسٹس بنے تھے تو 53,000 کیسز تھے جو سپریم کورٹ کے پاس تھے زیر التوا، اور جب وہ چھوڑ کے گئے ہیں تو الحمدللہ وہ بڑھ کر 56,000 کیسز ہو گئے. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عمر عطا بندیال نے کیا کام کیا. انہوں نے وقت برباد کیا، قوم کا، عوام کا، عدالتوں کا. انہوں نے پیسہ برباد کیا، اور وہ من پسند ذاتی جماعت اور ذاتی لیڈر جو ہیں ان کے کیسز کو ترجیح دیتے رہے ہر ایک پہ، یہاں تک کہ وہ ان کے جو ذیلی ادارے ہیں، ہائی کورٹس جو ہیں، ان کو بھی کارروائی کرنے سے روک دیا گیا. وہاں پہ چلتے ہوئے کیسز کو روک دیا گیا اور ان کا فیصلہ سو موٹو کر کے خود سے سنا دیا گیا. تو بہت زیادہ سیریس ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 3 مہینے میں عدالتوں کے حساب سے، اور عدلیہ کا وقار مجروح ہوا ہے. ججز کی خود ساکھ جو ہے وہ بہت متاثر ہوئی ہے، اور یہ جو ان فائٹنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اس نے بھی ججز کی ساکھ کو بہت متاثر کیا. لیکن اسٹے ٹیون، کیونکہ مجھے لگتا ہے اب صرف یہ ایک کیس نہیں ہے جو پی ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے اب جتنے بھی بڑے کیسز ہیں وہ سب ایک کے بعد ایک جو ہے لائیو ٹیلی ویژن پہ دکھائے جائیں گے، تاکہ عوام کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی میں پتہ چل جائے. تو عوام کو پتہ چل جائے گا، ججز کی لینگویج کا پتہ چل جائے گا، ان کی کوشچننگ کا پتہ چل جائے گا، جو ایویڈنس سبمٹ ہوتا ہے وہ پتہ چل جائے گا، اس پہ آرگیومنٹس ہیں، کاؤنٹر آرگیومنٹس ہیں، وہ پتہ چل جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ گڈ چینج فار دا سپریم کورٹ. آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، مزید اپڈیٹس آئیں گی تو میں آپ کو ضرور دوں گا. اللہ حافظ.